بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اہل بیت، آل اور اصحاب پر۔ واقعہ کربلا کو پڑھنے اور سننے کے بعد شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہو جس کی آنکھیں اشک بار نہ ہوتی ہوں۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والی شہادت کی یہ داستان سن کر شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کے دل سے قاتلان حسین کے لیے آہ نہ نکلتی ہو۔ اصل میں جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیاس سے مجبور ہو کر دریائے فرات پر پہنچے اور پانی پینا ہی چاہتے تھے کہ بدبخت حسین بن نمیر نے تیر مارا جو آپ کے دہن مبارک پر لگا، اور اسی وقت آپ کی زبان سے بے ساختہ یہ بد دعا نکلی کہ یا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے فرزند کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے میں اس کا شکوہ آپ ہی سے کرتا ہوں۔ یا اللہ، ان کو چن چن کر قتل کر، ان کے ٹکڑے ٹکڑے فرما دے، ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قتل حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں شریک تھے ان میں سے ایک بھی نہیں بچا جس کو آخرت سے پہلے دنیا میں سزا نہ ملی ہو۔ کوئی قتل کیا گیا، کسی کا چہرہ سیاہ مسخ ہو گیا، یا چند ہی روز میں ملک کی سلطنت چھن گئے، اور یہ صرف دنیاوی نمونہ تھا، آخرت میں ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سبط ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شریک تھا یکدم نابینا ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا تو بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آستینے چڑھائے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، اور آپ کے سامنے وہ فرش ہے جس پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے، اور اس پر قاتلان حسین میں سے 10 آدمیوں کی لاشیں ذبح کی ہوئی پڑی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ڈانٹا اور خون حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک سلائی میری آنکھوں میں لگا دی۔ صبح اٹھا تو اندھا تھا۔ ایک اور شخص جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، اس کے بعد اسے دیکھا گیا کہ اس کا منہ کالا تارکول ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم سارے عرب میں خوش رو آدمی تھے، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا، جس روز سے میں نے یہ سر گھوڑے کی گردن میں لٹکایا، جب ذرا سوتا ہوں 2 آدمی میرے بازو پکڑتے ہیں اور مجھے ایک دہکتی ہوئی آگ پر لے جاتے ہیں اور اس میں ڈال دیتے ہیں جو مجھے جھلسا دیتی ہے، اور اسی حالت میں چند روز کے بعد وہ مر گیا۔ ایک اور قاتل حسین ایک دعوت میں آیا، وہاں یہ ذکر نکلا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں جو بھی شریک ہوا اس کو دنیا میں بھی جلد سزا مل گئی۔ اس شخص نے کہا کہ بالکل غلط ہے، میں خود ان کے قتل میں شریک تھا، میرا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ یہ شخص مجلس سے اٹھ کر گھر گیا، جاتے ہی چراغ کی بتی درست کرتے ہوئے اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور وہیں جل بھن کر رہ گیا۔ صبح اٹھ کر دیکھا تو کوئلہ ہو چکا تھا۔ حسین بن نمیر جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تیر مارا اور پانی نہیں پینے دیا تھا، اس پر اللہ تعالی نے ایسی پیاس مسلط کر دی کہ کسی طرح پیاس بجھتی ہی نہ تھی۔ کتنا ہی پانی پی جائے پیاس سے تڑپتا رہتا تھا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد یزید کو بھی ایک دن چین نصیب نہ ہوا۔ تمام اسلامی ممالک میں خون شہداء کا مطالبہ اور بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ اس کی زندگی اس کے بعد 2 سال 8 ماہ اور ایک روایت میں 3 سال 8 ماہ سے زیادہ نہیں رہی۔ اللہ تعالی نے اس کو قولنج کے شدید ترین درد میں مبتلا کر دیا۔ یہ درد اس قدر شدید ہوتا تھا کہ کوئی دوا اثر نہیں کرتی۔
دنیا میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا اور اسی ذلت کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ ویسے تو قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طرح طرح کی آفات ارضی و سماوی کا ایک سلسلہ جاری ہی تھا۔ واقعہ شہادت سے 5 ہی سال بعد 66 ہجری میں مختار نے قاتلان حسین سے قصاص لینے کا ارادہ ظاہر کیا تو عام مسلمان بھی اس کے ساتھ ہو گئے، اور تھوڑے ہی عرصے میں اس کو یہ قوت حاصل ہو گئی کہ کوفے اور عراق پر اس کا تسلط ہو گیا۔ اس نے اعلان عام کیا کہ قاتلان حسین کے سوا سب کو امن دیا جاتا ہے، اور قاتلان حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تفتیش و تلاش پر پوری قوت خرچ کر دی اور ایک ایک کو گرفتار کر کے قتل کیا۔ ایک روز میں 248 آدمی اس جرم میں قتل کیے گئے کہ وہ قتل حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں شریک تھے۔ اس کے بعد خاص لوگوں کی تلاش اور گرفتاری شروع ہوئی۔ عمرو بن حجاج زبیدی پیاس اور گرمی میں بھاگا، پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑا، ذبح کر دیا گیا۔ شمر ذل جوشن جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سب سے زیادہ شقی القلب اور سخت تھا، اس کو قتل کر کے لاش کتوں کے سامنے ڈال دی گئی۔ عبداللہ بن اسید جہنی، مالک بن بشیر بدی، حمل بن مالک کا محاصرہ کر لیا گیا۔ انہوں نے رحم کی درخواست کی۔ مختار نے کہا، ظالموں، تم نے سبط رسول اللہ پر رحم نہ کھایا، تم پر کیسے رحم کیا جائے؟ سب کو قتل کر دیا۔ اور مالک بن بشیر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹوپی اٹھائی تھی، اس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر کاٹ کر میدان میں ڈال دیا، وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ عثمان بن خالد اور بشر بن شمیت نے مسلم بن عقیل کے قتل میں اعانت کی تھی، ان کو قتل کر کے جلا دیا گیا۔ عمرو بن سعد جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے پر لشکر کی کمان کر رہا تھا، اس کو قتل کر کے اس کا سر مختار کے سامنے لایا گیا، اور مختار نے اس کے لڑکے حفص کو پہلے سے ہی اپنے دربار میں بٹھا رکھا تھا۔ جب یہ سر مجلس میں آیا تو مختار نے حفص سے کہا، تو جانتا ہے یہ کس کا سر ہے؟ اس نے کہا، ہاں، اور اس کے بعد مجھے بھی اپنی زندگی پسند نہیں۔ تو مختار نے اس کو بھی قتل کر دیا، اور مختار نے کہا، عمرو بن سعد کا قتل تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے میں ہے، اور حفص کا قتل علی بن حسین کے بدلے میں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ پھر بھی برابری نہیں ہوئی۔ اگر میں 3/4 قریش کو بدلے میں قتل کر دوں تو بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک انگلی کا بدلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ حکیم بن طفیل جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تیر مارا تھا، اس کا بدن تیروں سے چھلنی کر دیا گیا اور وہ اسی میں ہلاک ہوا۔ زید بن رفاد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تیر مارا تھا۔ اس کو تیر مارا گیا، اس نے ہاتھ سے اپنی پیشانی چھپائی، تیر پیشانی پر لگا اور ہاتھ پیشانی کے ساتھ بند گیا۔ اس کو گرفتار کر کے اول اس پر تیر اور پتھر برسائے گئے، پھر زندہ جلا دیا گیا۔ سنان بن انس جس نے سر مبارک کاٹنے کا اقدام کیا تھا، کوفے سے بھاگ گیا، اس کا گھر منہدم کر دیا گیا۔ قاتلان حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عبرتناک انجام معلوم کر کے بے ساختہ یہ آیت زبان پر آتی ہے۔ ان سب واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے چن چن کر قاتلان حسین کا بدلہ لیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی التجا کو پورا کیا۔ بے شک فنا ہو گئے سب قاتلان حسین، اور ان سب نے جن امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو فنا کرنا چاہا تھا وہ آج تک زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ کروڑوں انسان ان کے نام پر مرتے ہیں
اور ان کے نقش قدم کی پیروی کو پیغام حیات سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل HM کے وائس کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آگے آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل جائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔